السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دا نیوز 66 میں خوش آمدید۔ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں عامر زیب صاحب سے، جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، تو ان سے یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے بات چیت کریں گے آج کل کے حالات کے بارے میں، پی ڈی ایم کے بارے میں، فوج کے بارے میں، یہودی ایجنٹ اصل میں ہے کون، اس کے بارے میں، اور کچھ اس قسم کے کافی سوالات ہیں جن کے بارے میں ان سے پتہ کریں گے کہ ان کے خیالات کیا ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ناصر جمال صاحب سے بھی شکر الحمدللہ۔ جی یہ بتائیے گا کہ عامر صاحب کے پی ڈی ایم جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ جو جلسے جلوس کر رہی ہے، جو کمپین کر رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کے سب سے پہلے تو ناصر جمال صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور نیوز 66 کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ بات کرنے آپ مجھ سے آئے۔ تھینک یو۔ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے بارے میں تو یہ ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہو پائے گی۔ اس میں میرے اپنے ذاتی رائے کے مطابق اس میں ان مختلف لوگوں کے مختلف ٹارگٹ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں، یہ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے، اس لیے کہ یہ اکیلے تو میرے خیال نہیں ہے کہ کچھ بھی کر پائیں گے۔ جس طرح آپ اگر ان کا پشاور کا جلسہ دیکھ لیں تو ٹھیک ہے لوگ ہوں گے، لیکن جتنے یہ خود ہیں اتنے لوگ یہ اکٹھے نہیں کر پائے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ، اور ابھی تو کچھ میرے خیال میں کل میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ محسن داوڑ صاحب جو ہیں تو وہ ان سے علیحدگی کر رہے ہیں پی ٹی ایم۔ جی ہاں، ان کی تو اچھی خاصی بحثی کر دی وہ فضل الرحمان صاحب نے اجلاس میں۔ فضل الرحمان صاحب تو میرے خیال میں بس یہ تو ہمارے کیلیبر سے ہائی باتیں ہیں، لیکن میرے خیال میں تو وہ ذہنی بیمار ہو چکے ہیں۔ ساری عمر وہ اقتدار میں رہ کر اب جو ان سے اقتدار چلی گئی ہے تو میرے خیال میں وہ برداشت نہیں کر پا رہے، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک جی، ٹھیک۔ یہ بتائیے گا عامر صاحب کہ یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے ہمارے ملک میں فوج کو نشانہ بنانا، مطلب یہ کہ الیکشن جیت گئے تو ٹھیک ہے، ہار گئے تو فوج ہے، کسی کے کپڑے گندے ہو گئے تو وہ بھی فوج ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب سیاستدان بھی جو ہے اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں ناصر بھائی، یہ تو ہم لوگوں کا جو ہے تو یہ تو ٹرینڈ سا بن چکا ہے نا، کہ اگر ہم ادھر یونین کونسل کے، خود میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے کہ الیکشن ہم جیتے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے داندلی کی ہے، جو ہارتے ہیں بس اس کے ساتھ تو دوسری بات نہیں ہوتی، بس داندلی کر لیے۔ یہ جو لوگوں نے ہمیں ووٹ کاسٹ کیے وہ لوگ کدھر چلے گئے، اور ان کے ساتھ تو دوسری بات نہیں ہے، بس یہی بات کرتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو جو ہے تو پاک آرمی لے کر آئیے، تو اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ یہ تو آپ اگر مختلف پیچھے ادوار کا اندازہ بھی کر لیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ خود نواز شریف نہیں ہے آرمی کی پیداوار نہیں ہے، تو اس طرح بات نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کا جو ذہن ہے اور ان لوگوں کا جو ذہنیت ہے تو اور جو ان لوگوں کا ایکسپیرینس ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ خود پیداوار ہے اس طرح کی چیزوں کی۔ عمران خان نے تو بہت ایفرٹس کی ہوئے ہیں، عمران خان تو تقریباً 24 سال اس نے محنت کی ہے، وہ تو ایک دیانتدار آدمی ہے، اور یہ لوگ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاست نہیں آتی تھی، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ اکیلا سیاستدان، میں تو اسے کہوں گا وہ ایک لیڈر ہے کہ وہ خود تو کنٹینر سے اتر گیا ہے، لیکن ان 11 12 13 لوگوں کو سب کو کنٹینر پر چڑھا دیا ہے، اور ان لوگوں کے جو چین ہے وہ اس نے بے چین ہو گئی یہ لوگ، تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کا غلط بات ہے۔ ادھر آپ اگر دیکھ لیں گلگت بلتستان کا ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے، ادھر تو فوج نہیں تھی نا۔ ہاں جی بالکل، ادھر کیا تھا، نہ باہر تھے نہ ادھر اندر تو تھے، خان خود گئے بھی نہیں ہے میرے خیال میں۔ بالکل جی بالکل، وہ نہیں گئے۔ ٹھیک ہے جی، مریم صاحبہ ادھر رہ چکی ہے، تو بلاول صاحب ادھر رہ چکے ہیں، ہمارے تو ہم لوگوں کی طرح ورکر ہی گئے تھے، اور ان لوگوں کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے ناصر۔ یہ بس ختم ہو گئی ان لوگوں کا کھیل ختم ہو گیا کہ یہ پہلے ایک آتا تھا، کبھی دوسرا آتا تھا،
باری باری آتے تھے ایک دوسرے پر. کبھی ایک کی حکومت ہوتی تھی تو دوسرا کہتا یہ چور ہے, جب دوسری کی ہوتی تو وہ کہتا دوسرے. لیکن ان لوگوں نے نہ کسی کو پکڑا ہے نہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کی ہے. تو یہ سارا گیم تھا. ٹھیک جی. ایک اور چیز جی, میں جب یہ پشاور کا جلسہ ہو رہا تھا تو میں انٹرویو کر رہا تھا, تو جو لوگ تھے وہ جلسے سے باہر نکل رہے تھے, تو میں نے زیادہ تر ان کو یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کافر ہے, عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگوں کی ذہن میں یہ بات کیوں ہے, اور اس کی آپ کس طرح اس چیز کو مطلب کس طرح آپ یہ پیش کر سکتے ہیں عوام کو کہ وہ ایجنٹ نہیں ہے یا وہ اس قسم کی بات نہیں ہے؟ ناصر دیکھیں, ان کے پاس تو خان کے خلاف جو ہے تو دوسری اور باتیں ہیں نہیں نا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو کبھی کہتے ہیں خان کافر ہے, نعوذ باللہ, کبھی کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہودی ایجنٹ کون ہے؟ بالکل جی. کیا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ابھی تو بہت باتیں سامنے بھی آ چکی ہیں اور اس کے شواہد بھی مل رہے ہیں کہ سعودی عرب کا جو شاہ ہے وہ نہیں ملا یہودیوں کے وزیر اعظم سے. اس کا جلسوں میں نے کوئی بیان نہیں سنا کہ وہ یہودیوں کا وہ تو دیکھیں جی, یہ تو اب ان لوگوں کی دشمنی پڑی ہوئی ہے تو عمران خان سے پڑی ہوئی ہے نا. بالکل. تو ان کو تو ساری دنیا میں ایک, کیونکہ ان سے تو یہ دن جو چھینا ہے تو وہ عمران خان نے ہی چھینا ہے نا. بالکل. یہ تو 20 سال سے مسلسل آ رہے تھے. تو اب ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, یہ خود نہیں ہے, یہ خود آؤٹ ہے اسمبلی سے. یہ تو پاگل ہو رہے ہیں. تو ان کو تو اور کوئی نہیں دکھ رہا, ان کو تو یہی دکھ رہا ہے کہ بس عمران خان یہودی بھی ہے, یہ کہیں گے عمران خان کافر. اور یہ اپنے ورکروں کو کس طرح نکالیں گے؟ یہ کیا کہیں گے اپنے ورکروں کو کہ عمران خان نے یہ چوری کی ہے, عمران خان نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ تو وہ تو پھر دکھائیں گے بھی نا. اب تو وہ زمانہ نہیں رہا نا, ابھی تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے. تو میرے خیال میں, اور اب اپنی لیڈر کی بات تو سنیں گے جس طرح ہم خان کی سنتے ہیں, تو وہ بھی سنتے ہوں گے کہ بالکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اس طرح کوئی بات نہیں. ساری دنیا مان رہی ہے عمران خان کو, ساری دنیا جتنی رسپیکٹ دے رہی ہے وہ آپ کے سامنے, ساری دنیا کے سامنے. ان لوگوں کے پاس تو اور کوئی بات نہیں ہے. تو بالکل جی, یہودی ایجنٹ تو نہیں ہے, حق کا سچا مسلمان ہے جی. امریکہ میں جو وہ لوگوں نے یونائٹڈ نیشن کا اجلاس تھا میرے خیال میں, بالکل جی, ان لوگوں نے کس طرح عمران خان نے ترجمانی کی ہے مسلمانوں کی ہے, پاکستان کی نہیں کی, اسلام کی ہے. ہاں, پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہے, وہ اسلام کی ہے کہ یہ مذہب اس طرح نہیں ہے. کس نے کی ہے ابھی تک؟ جو یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے تو کبھی نہیں کی. ان لوگوں نے تو ان کے یس میں یس ہی ملائی ہے میرے خیال میں, ہاں میں ہاں ہی ملائی ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ بچوں کے کیس جو ہیں آج کل کچھ زیادہ نہیں ہو رہے؟ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی جو ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہے؟ دیکھیں ناصر, یہ تو اس طرح کے جرم ہیں کہ یہ ہونے تو نہیں چاہیے, لیکن یہ تو شروع سے ہی آ رہے ہیں. ابھی تو خان صاحب اس کے خلاف بہت اچھا ایکشن لے رہا ہے. میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, اس میں اس کے لیے جو وہ سزائیں نہیں تھی ابھی اس کے لیے سزائیں مختصر کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ بدقسمتی سے ہم لوگوں میں سے ہی کچھ اس طرح لوگ ہیں, یہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ہم میں سے ہی ہے. بچے تو سب کے بچے ہوتے ہیں. بالکل. یہ تو نہیں ہے کہ میرے صرف بچے پی ٹی آئی والوں کے بچے ہیں اور اوروں کے بچے نہیں ہیں, یا یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہے یہ اپوزیشن کے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو نعوذ باللہ, یا پی ٹی آئی والوں بچے. تو ہم سب کے بچے ہیں. بالکل جی. ہمیں چاہیے کہ اس کے خلاف سب عمران خان کے ساتھ, ابھی چونکہ نمائندگی عمران خان کرے تو ان کو تو چاہیے کہ یہ تو بس بلائنڈلی کہتے ہیں کہ عمران خان غلط ہے. اب ان کو چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ جو سزائیں اس کے لیے وہ کر رہے ہیں جو غلط ہیں, اس کو یہ بھی کافی سمجھدار لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کو ٹھیک کریں اور عمران خان کو مشورے دیں. اور تو یہ مخالفت کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آن دا فلور یہ مخالفت کر رہے ہیں اس چیزوں کی, کہ اس میں تو کم از کم میرے خیال میں اپوزیشن کو صحیح کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے صحیح سزائیں ہوں, کہ یہ مصیبت جو ہے یہ اخلاق سے گری ہوئی جو کام ہے یہ ہمارے معاشرے سے نکل جائے تو بہتر ہوگا. ٹھیک جی. یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے
یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, کیا اشارہ دیتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تو صاف بات ہے 2023 میں؟ ناصر, یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کے منہ پہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ چپیڑ والی بات ہوئی نا کہ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ آپ الیکشن کروائیں پھر دیکھیں. الیکشن ہو گیا, دیکھ لیا کس طرح نمائندگی ہوئی, یہ سارے کٹے تھے. ہماری پوزیشن دیکھ لیں پی ٹی آئی کی, الحمدللہ عمران خان کو لوگ مانتے ہیں جی. یہ تو بس جو نہیں مانتے, وہ جو جن کا اقتدار چھن گیا وہ نہیں مانتے, سارے لوگ مانتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا 2023 میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ. آج تک تو مجھے یہی دکھ رہا ہے میرے اپنے اندازے کے مطابق کہ کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں عمران خان ہی ہوگا. ٹھیک جی, آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 23 میں بھی عمران خان صاحب ہی ہوں گے, انشاءاللہ. لیکن جو مہنگائی چل رہی ہے عامر زیب صاحب, اگر فرض کریں یہ اس طرح چلتی رہی تو 2023 تو کیا 3000 میں بھی مشکل ہی ہوگا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے ناصر, یہ بات تو ہے کہ مہنگائی بھی ہے اور اس سے تھوڑا ہماری پارٹی کرٹیسائز بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے اور اس پہ اگر ہم جائیں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. یہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے, یہ ہمارے ملک کو تباہ و برباد ان لوگوں نے کر دیا ہے. اب جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے میرے یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں, بالکل جو وہ پروڈکشن دیتے ہیں, جی یہ ہاں, سب لوگ, اگر میں آپ کو مثال دوں چینی کی, تو میرے خیال میں کہ پیپلز پارٹی والوں اور نون والوں کے بنسبت ترین صاحب کے مل میرے خیال میں 3 ہیں. جی ہاں بالکل, اور ان کے بہت ہیں 9 10 اور 18 ان کی ہیں تو آپ دیکھ لیں ان کا نام کوئی نہیں لیتا. بالکل, لیکن کیونکہ ترین خان کا دوست ہے تو وہ ان کو تو خان فوبیا میرے خیال میں ہوا ہے کہ خانوفوبیا ہے, خان فوبیا ہے. تو اب ہر بات تو یہ اسی طرح کریں گے. یہ بات سچ ہے کہ حکومت میں بیٹھ کر بندہ کرٹیسائز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ ریئل ایشو ہے, یہ ریئل ایشو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کام ہو پائے گا اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال 6 مہینے سے 1 سال تک انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت جو ہے یہ اس کو کنٹرول کرے گی. ٹھیک جی. ویسے عامر زیب صاحب, ایز اے پاکستانی آئی ہیو مائی اوپینین, میرے خیال میں اگر یہ 6 مہینے 1 سال میں نہ کر پائی تو خان صاحب کو جتنا نقصان ہوگا وہ آگے کور کرنے میں بڑے ان کو دشواری ہوگی. ہاں یہ بات تو ہے ناصر, لوگ تنگ ہیں. ہاں یہ حقیقت ہے, آپ صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹرول ہوگا اور خان کو نقصان تو نہیں کہہ سکتے, تھوڑی بہت مشکلات ہوں گی. ٹھیک جی, انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں ناصر, اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ خان کے بارے میں یہ لوگ ٹھیک ہے یہ ہوں گے, اپوزیشن بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن خان کے بارے میں ایک بات تو کنفرم ہے, ان کو تو یہ پتہ ہے کہ خان چور تو نہیں ہے. بالکل نہیں آ رہی اس میں, وہ نہیں کر رہا چوری, مل نہیں بنا رہا. یہ تو جو لوگ آئے ہوئے تھے جب ان کی حکومت تھی تو جس کے 2 مل تھے, جب حکومت گئی ان کے 15 ملیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خان ہمیں اور ساری قوم کو مایوس نہیں کرے گا. خان ہر میٹنگ میں مہنگائی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرے گا. ٹھیک جی. یہ بتائیے گا کہ کرونا کا پہلا ویو تو چلا گیا ہے, اس میں گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز اس طرح تھی کہ اپریشیبل تھی, اور سیکنڈ ویو آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کچھ حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ایک وبا ہے اللہ کی طرف سے. پہلے تو یہ لوگ کبھی زلفی بخاری کو ٹارگٹ کرتے تھے اور کبھی کسی کو کہ یہ ایک کو چھوڑا ہے دوسرے کو چھوڑا ہے, اور وہ بارڈر کھولا ہے, یہ بارڈر کھولا ہے. لیکن چائنا نے کس کا بارڈر کھولا تھا, چائنا کو کیوں ہوا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خان کی ٹیم نے جس طرح کام کیا اور جس طرح پالیسیاں بنائی ہیں پہلے ویو میں, تو انشاءاللہ ابھی بھی دوسرے میں بھی ہمارے جو ابھی کل سے اسکول بند ہوئے ہیں تو یہ بھی اسی کے لیے ایک سٹیپ ہے.
شادیال وغیرہ کے لیے SOPs بنائی ہے. تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا انشاءاللہ اس حکمت عملی سے یہ تھوڑا سلو ہو جائے گا. ختم تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ لوگ احتیاط کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے بھی دنیا مان چکی ہے عمران خان کی پالیسیز کو, اسمارٹ لاک ڈاؤن والی جو بات تھی, تو یہ تو دنیا مان چکی ہے. ادھر لوگ نہیں مانتے, یا یہ کچھ مخصوص ٹولے یہ نہیں مانتے, سارا پاکستان مانتا ہے, ساری دنیا مانتی ہے عمران خان کی پالیسیوں کو. ٹھیک جی, یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کو مطمئن کرے گی کہ 2023 میں جو ہے خان صاحب ضرور آئیں گے؟ اس میں ناصر میں سب سے پہلے تو جو اپرچونیٹیز ہیں ہماری گورنمنٹ کی, وہ تو بہت ہے, لیکن جو خاص کردار ادا کرے گی نا وہ ہے صحت انصاف کارڈ. جی جی, جو ہمارے KPK گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا, اور میرے خیال میں نہیں ہے تین بڑے صوبوں میں, چاروں میں, کہ KPK کی طرح نہیں ہوگا. ہر ایک شناختی کارڈ جو ہے, اور اس میں سارا کریڈٹ ہمارے ہیلتھ منسٹر تیمور سلیم خان جگڑا کے ہو جاتا ہے, کہ وہ ایک جینیس, ایک قابل انسان ہے, اور اس نے یہ بہت کوشش کی اس پہ. اور میرے خیال میں اس طرح تو شاید ہی کسی باہر ملک میں, جن لوگوں کو ہم کاپی کرتے ہیں, اس میں وہ ہر ایک شناختی کارڈ پہ نہ صرف 10 لاکھ روپے پر اینم پر سال ہوگا, اور اس کو پھر آگے ایکسٹینڈ کریں گے. جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے, اور ہارٹ سرجری ہے, کینسر ہے, اس کے لیے اس میں پھر تقریباً اس کی جو یہ لمٹ ہے یہ زیادہ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا قدم ہوگا. اس کے علاوہ آپ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھ لیں تو اچھا ہی ہوگا, مایوس کن نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم پوری امید ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. لیکن بہت جو سب سے بڑی بات ہے, آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ پوری امید تو ہم بہت ہیں, لیکن یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے, یہ آپ کو پتہ ہے سندھ میں ایک صحت انصاف کارڈ نہیں ہے. بالکل. پنجاب میں اب وہ ہمیں کاپی کر رہے ہیں, ہمارے منسٹر صاحب کو بلا رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اور صحت انصاف کارڈ جو ہے یہ بہت زبردست, پورے پاکستان میں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اگر یہ گورنمنٹ حاصل کرتی ہے تو یہ عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. کیسے شروع ہوا ہے, اور یہ ہوگا پورے ملک میں انشاءاللہ. کوشش کر رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں اس پہ, یہ پورے ملک میں ہوگا. ٹھیک جی, ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو بائیو میٹرک کا جو ہے الیکشن جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, بائیو میٹرک کے ساتھ یہ رک جائے گا, یا اس میں بھی کچھ ترامیم ہو جائیں گی الزامات میں؟ دیکھیں ناصر, وہ تو ہے کہ اب آپ کی جب کوئی اچھی بات بھی نہ مانے تو وہ تو منافقت ہی ہوئی. اب خان دیکھ لیں آپ, سینٹ میں ہماری خان کہہ رہے ہیں کہ شوافین پہ الیکشن ہوگا. تو یہ تو میرے خیال میں خان کے لیے خودکشی کی بات ہے کہ جو سینٹ میں اکثریت جو ہے تو وہ تو انہوں کی ہے. بالکل جی. جب ان سے اپنے لوگ خفائے, ان کو ووٹ نہیں کاسٹ کرتے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آرمی والے آ گئے, اور تو ٹھیک ہے عوام سے آرمی نے ووٹ لے لیا, تو آپ کے ممبر سے کس طرح آرمی نے ووٹ لے لیا؟ یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں. یا تو پھر وہ آپ کا ممبر نہیں ہے, وہ بات کر لے نا, وہ کہہ دے کہ مجھ سے اب وہ فلانا آیا تھا, مجھے کہا ہے کہ اس طرح ووٹ کاسٹ کرو. بالکل. تو میرے خیال میں یہ شوافین پہ کر رہے ہیں, بائیو میٹرک پہ یہ بھی ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بائیو میٹرک سے بہتر ہی ہوگا, بہت بہتر ہوگا. بائیو میٹرک میں تو پھر میرے خیال میں داندھی کی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اب بس اب جو چیختے وہ تو چیخیں گے کہ وہ تو جو آپ ڈائریکٹ الزام لگاتے ہیں وہ لوگ, وہ تو ہار ماننے والے لوگ ہیں نہیں, تو ہم کیا کریں. ٹھیک جی, عامر زیب صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, آپ ہمارے چینل کے لیے آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ جی. بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ جی. تھینکس فار یور ٹائم, آئی ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو سو مچ.